السلام علیکم. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ نشا بھائی نشاط کے چینل سے میں آج آپ کو 14 اگست کی مناسبت سے آپ کے ساتھ کچھ تاریخی چیزیں شیئر کروں گی. یہ دیکھیں، تاریخ بھٹیاں. یہ لکھنے والے تھے اس کے برکت علی خان، نوابزادہ برکت علی خان. اور یہ دیکھیں جی، میں خاص طور پہ یہ آج اپنا جو سیشن ہے نا، یہ خاص طور پہ تاریخی حوالے سے کر رہی ہوں. بیسک تو میرے کسٹمرز کو پتہ ہے کہ میرا نشاط کا کام ہے. یہ نشاط کے 3 پیس سوٹ ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے یہ میں ایک اسپیشل مشن کے تحت کر رہی ہوں کہ جو میرے بہن بھائی خاص طور پہ راجپوت فیملی سے ہیں، ان کے لیے کہ کچھ تاریخی حقائق ہیں جو میرا خیال ہے نہیں پتہ لوگوں کو، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، یہ جو ہے یہ میں آپ کو تاریخ بھٹیاں، یہ دیکھیں جی، اس کا میں آپ کو ٹائٹل تاریخ بھٹیاں. یہ ریاست بیکانیر کے ساتھ ہی ریاست بھٹنیر تھی. ریاست بھٹنیر، سرسا رانیاں اس کا، یعنی کہ جیسے دارالخلافہ ہوتا ہے، سرسا رانیاں خاص طور پہ، ٹھیک ہے. سرسا رانیاں. تو یہ برکت علی خان، یہ ہماری اپنی ہسٹری ہے جو میں اس میں. اوصاف علی خان، یہ یعنی کہ شائع انہوں نے لکھی تھی برکت علی خان نے، اور اس کو شائع جسٹس اوصاف علی خان، جسٹس اوصاف علی خان نے یہ شائع، یعنی کہ کتابی شکل میں. تو آگے میں تھوڑی سی اس کی آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں جی، اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یعنی کہ یہ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. اس میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قوموں اور خاندانوں میں پیدا کیا، یعنی کہ ایک پہچان رکھی تاکہ لوگ اپنا ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اپنی شناخت جو ہے ان کے لیے. اچھا، یہ دیکھیں جی، یہ شائع کس سن میں ہوئی تھی، تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ بہرحال یہاں تھا اس کا سن 82 میں، 1982 میں یہ جو کتابی شکل میں شائع ہوئی تھی. تو یہ لکھی تو ظاہر ہے بہت پہلے سے تھی. تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یعنی کہ یہاں پہ ذکر ہے، یہ دادا مرحوم کی علم دوستی، یعنی کہ یہ نوابزادہ اوصاف علی خان یہ سارا اس کا لکھ رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو بھی کتابی شکل میں دیا گیا. یہ دیکھیں جی، 10 اپریل 1980، 10 اپریل 1980 کو یہ کتاب شائع ہوئی تھی. ویڈیو میں شاید اتنا کلیئر میں نہ دکھا سکوں. یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے. اور یہ ایک تاریخی، یعنی کہ بڑی اس کی تاریخی اہمیت ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ نہیں، ہمارے یعنی کہ اولادوں کو نہیں پتہ، جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کو ہر چیز وہ شوق سے. تاریخ حصار، یعنی کہ ضلع حصار میں، جسے ہم جنگ آزادی کا 1857 جسے ہم جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، اسی کے حساب سے یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے، جس میں خاندان کے شجرہ نسب جیسے مراسیوں سے سنے تحریر کی ہیں. بہت سے سماعی واقعات درج کیے ہیں. بعض امور واقع کے بالکل خلاف درج ہیں، خواہ دیدہ دانستہ اصل واقعات پر پردہ ڈال دیا ہے. یعنی کہ عام طور پہ کچھ چیزیں جو حقائق کا جن سے تعلق بھی نہیں ہے لوگ وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو، صاحب اقتدار لوگ جنگ آزادی 1857 میں حصہ لینے کی پاداش میں پھانسی پر چڑھائے گئے. اس خاندان کا یعنی کہ کوئی تحریری نسخہ باقی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے، یعنی جیسے کہ انہوں نے تاریخ کو مسخ کیا، اس کو ضائع کیا. تو یہ ایک امر قابل افسوس ہے کہ ہم ان اہم ترین واقعات کو یوں ہی لوگوں کی زبانوں پر چھوڑ دیا جائے، آئندہ نسلوں کے لیے کوئی یادداشت باقی نہ رہے. تو یعنی کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی کہ ظاہر ہے سینہ بسینہ کب تک بات چلتی ہے. باقاعدہ یہ کتابی شکل میں ہے. تو اس میں سارا آپ کو کچھ
ہلکا پھلکا سا تعارف کرواؤں گی راجپوت قوم کی ہندوستان میں، یعنی کہ سلطنت اور ان کی قیام گاہیں، یعنی کہ اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، پھر میں آپ کو یہ دیکھیں، ہم لوگ الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے بہت کچھ اپنا چھوڑا، یعنی کہ اپنا خاندان چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑے، اپنے ماں باپ چھوڑے، اور اسلام پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ راجہ بھروں کی اولاد ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں راجہ بھروں کی اولاد۔ یہ میں اس کا آپ کو تھوڑا، اچھا اس کے اندر نا ایک پورا نقشہ بھی تھا، یعنی کہ سارا اس میں نقشے میں دیا ہوا تھا کہ کون کون سی کہاں کہاں پہ یہ چیزیں، کون کون سا علاقہ ان کے اس میں حدود میں آتا تھا، تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں۔ یعنی کہ میں یہاں پہ آپ کو اس کا دکھاتی ہوں کہ راجہ بھروں نے کب اسلام قبول کیا۔ یہ ساری یعنی کہ یہ دیکھیں قلعہ بھٹنیر، بلند مضبوط ناقابل تسخیر قلعہ تھا، اس کے چاروں طرف پانی سے لبریز خندق بنی ہوئی تھی۔ بھٹیوں کی فوجیں راجہ جے پال کی مدد میں سلطانی فوج کے مقابل صفے آ رہا ہوئی، یعنی کہ سارا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے، پڑھنے والی ہے، جو ہسٹری سے دلچسپی لیتے ہیں وہ مجھ سے بے شک رابطہ کریں، یہ میرے چینل کے تھرو ہی کر لیں تو میں ان کو ساری ڈیٹیل دے دوں گی۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں رائے بھروں کا قبول اسلام اور اس کی اولاد کے عہد حکومت کے حالات، یعنی کہ ہم لوگ جو ہماری نواب خاندان، ہم لوگ راجہ بھروں کی اولاد میں سے ہیں۔ راجہ بھروں نے اسلام قبول کیا تھا، اس کی تاریخ ساری یہاں پہ ہے۔ نواب راجپوت، یعنی کہ ہماری جو جیسے چودھری یہ وہ لگاتے ہیں، ہمارے مرد حضرات جو ان کے ناموں کے ساتھ خان لگتا ہے، خان، یعنی کہ جیسے میرے والد صاحب تھے زمان خان، محمد زمان خان، میرے دادا تھے محبت خان، میرے دادا کے بھائی تھے حیات خان۔ تو یہ راجہ بھروں کی قبول اسلام کا واقعہ اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ جب اچھا یہاں پہ ایک میں تھوڑا سا ایک آپ کو روایت ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت سید جلیل الدین بخاری، شہباز قلندر، حضرت بہاؤدین حق، حضرت خواجہ عبدالشکور کے مزار مقام سرسا پر چلا کاٹ کر واپس جا رہے تھے، یعنی کہ یہ لوگ سرسا کے مقام پر چلا کاٹ کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں شہر موکل پر قیام ہوا، ایک درخت بیری سوکھا ہوا تھا، سید جلیل الدین نے فرمایا سبز ہو جا، چنانچہ وہ درخت سبز ہو گیا۔ شہباز قلندر نے فرمایا پھل آ جا، چنانچہ پھلدار ہو گیا۔ حضرت غوث بہاءالحق نے فرمایا کہ پھل پختہ ہو جا، تو بیر پختہ ہو گئے۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا اصل حالت میں آ جا، چنانچہ سوکھا ہوا درخت جیسا تھا ویسے ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کنڈیشن سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور توحید خدا کے قائل نہیں رہیں گے۔ تاہم اس علاقے کے بھٹی راجپوت سب مسلمان ہو گئے اور دین گہراج بھی ان کے ہمراہ تھا، اود بن گہراج بھی ان کے ہمراہ تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یا راجہ بھروں کے عہد حکومت میں 1327 میں سلطنت غیاث الدین تغلق کا بھانجا، جس کا نام بہاؤدین کشتہ سب تھا، وہ کسی علاقے کا حاکم، یعنی کہ یہ ساری ہر چیز یعنی کہ سلطان محمد تغلق کے دور کی بات ہے۔ یہ یہاں پہ ذکر دیکھیں، سلطان محمد تغلق کی اولاد نہ تھی، اس کے حقیقی بھائی رجب علی کی شادی بھٹی خاندان میں تھی، یعنی کہ جو ہمارا خاندان ہے بھٹنیر سلطنت تھی تو بھاٹی کہلائے، صحیح لفظ جو بھاٹی ہے، بھاٹی سے بگڑتے بھٹی ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں جی، ساری بڑی اچھی تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، سارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بندہ فخر محسوس کرتا ہے اپنے حسب نسب سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس خاندان میں پیدا کیا جنہوں نے کوئی یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی وہ نہیں کیا، گٹھ جوڑ نہیں کیا، انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں، ان سے مقابلہ کیا اور شہادت یعنی کہ پائی۔ تو جن لوگوں نے انگریزوں کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں مخبری کی یا ان کی چاپلوسی کی، ان کی سلطنتیں بھی رہ گئیں،
ان کی جاگیریں بھی رہ گئیں، تو جنہوں نے اپنے اپنے مسلمان ہونے کے ناطے اپنی دھرتی کا، اپنی زمین کا تحفظ کیا اور جامع شہادت نوٹ کی نصیب ہوا ان کو. یہ سارا جناب یہ دیکھیں سارے یہ جو یعنی کہ سلطنت میں یہ راجہ گزرے ہیں، سب کا ذکر ہے نواب خاندان میں سے. یہ دیکھیں جی، اگر کسی کو یہ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں، میرا واٹس اپ نمبر ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں یہاں پہ ذکر ہے 1630 کے قریب نور الدین جہانگیر اور نور جہاں بیگم کے درمیان کشمکش تھی، تو نور جہاں بیگم تحریر چاہتی تھیں کہ ولی عہد شہریار کو بنایا جائے. بادشاہ شاہ جہاں کو بنانا چاہتا تھا. بیگم اس وجہ سے شہریار کی حامی تھی کہ اس کی بیٹی جو شیر افغن سے تھی وہ شہریار سے بیاہی ہوئی تھی. نور جہاں نے سپہ سالار قابل محبت خان کو طلب کیا. یعنی کہ یہ جو ہمارا خاندان تھا، یہ انہوں نے بھی اس مارکے میں حصہ لیا تھا باقاعدہ. یہ دیکھیں نواب احمد خان، نواب حیات خان، یہ ہماری فیملی میں ابھی بھی نام چل رہے ہیں. یہ یعنی کہ پہلے نام بڑوں کے نام سے رکھے جاتے تھے، تو آج بھی ہماری فیملی میں یہ نام سلسلہ بسلسلہ چل رہے ہیں. میرے بھانجے کا نام امیر محمد خان ہے، یہ بھی یعنی کہ پچھلے اپنے بڑوں کے نام سے ہے. نواب محمد حسن خان. آگے بھی میں ہسٹری دکھاتی ہوں جس کو دلچسپی ہو. نواب محمد امین خان، یہ دیکھیں جی سارا یہ 1754 میں، یہ ان کی تاریخ جو ہے 1754. یہ اسی طرح ترتیب سے سلسلہ بسلسلہ آگے چل رہی ہے. نواب قمر الدین خان بہادر خان. آگے میں شجرہ نسب بھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی، بھٹیانہ میں سلطنت بھٹی کا خاتمہ. بھٹیانہ ضلع بھٹنیر، یعنی کہ بھٹنیر سلطنت بھٹیانہ میں سلطنت بھٹی کا خاندان. نواب ضابطے خان جو آخری تھا. اچھا جی، یہ دیکھیں اس میں ذکر ہے کہ نواب ضابطے خان کی جو بیٹی تھی نا، اس کی شادی جو تھی نا، یہ جو پاک پتن والے بابا فرید ہیں ان کی فیملی میں ہوئی تھی. اس میں ذکر ہے، یعنی کہ ظاہر ہے خاندانی لوگ تھے، نواب خاندان تھا، تو ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی رشتہ داریاں بھی اسی حساب سے تھیں. یہ سارا بڑی خوبصورت چیز ہے. آپ یقین کریں جیسے جیسے پڑھتے جائیں دلچسپی بڑھتی جاتی ہے. یہ سارا یہ دیا ہوا ہے کون کون سا علاقہ. نواب خان بہادر نے جس کے متعلق وقت 11 دیہات، فتح آباد، بیگم نالہ، گورکھپور، پنجگرہ، پتہ نہیں شکرپور، اگراہا، یعنی کہ کافی سارے یعنی تو ہمیں تو وہ ہندی والے نام ہیں، اتنے نام آتے بھی نہیں، تو اس میں سارا ذکر ہے. رانیہ بھٹنیر، یہ سا جمال پور ٹوہانہ، یہ سارے مقام یعنی کہ سب کا ذکر ہے. اچھا جی، آگے میں آپ کو نواب غلام فرید خان. نواب ضابطہ خان کے 6 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے غلام فرید خان تھا. 1827 میں خاندانی رواج اور مروجہ قائد و قانون کے مطابق جانشین ہوئے. گورنمنٹ عالیہ کی طرف سے بدستور ان کو نواب کا خطاب ملا. نواب نور سمند غلام فرید کا بیٹا تھا. یہ یعنی کہ سلسلہ بسلسلہ ان کا ذکر ہے نواب خاندان کا. جیسے جیسے ایک سے دوسرے خاندانی یعنی کہ ان کو نوابی ملتی رہی، جاگیریں یا اپنی اس کے رہے سلطنت یا اپنی ریاست کے. اچھا، ریاست بھٹنیر کے اہم اقوام یعنی کہ جو وہاں پہ فیملیاں رہتی تھیں، جو یہ بڑا خوبصورت انداز میں ہر چیز کا ذکر ہے اس میں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے نا یہ میں آپ کو آگے اس کا دکھاتی ہوں، یعنی کہ شجرہ نسب. یہ سب کا گجر، وٹو، ارائیں سب کا بڑی ترتیب سے ذکر ہے اس میں. یہاں پہ راجہ بھروں نے جب اس میں ذکر ہے، راجہ بھروں نے جب اسلام قبول کیا تھا نا،
تو تب ان کے بارے میں ان کی جو رایا تھی نا، انہوں نے ایک پنجابی شعر پڑھا تھا، بھروں کپت جنمیاں بے رنے باوے چنگے آڑو کی ہارو کی کرنگے اوت جن آوے جب آوے۔ تو وہ اس کا کچھ مطلب اس طرح سے ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے اور پھر ہسٹری میں بھی پڑھا ہے کہ یعنی کہ جب وہ مسلمان ہوا تھا تو اس کے وہ جو تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کپوت پیدا ہوا ہے، یعنی کہ یہ بیٹا نہیں ہے کپوت۔ کپوت کو تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ہماری اردو زبان میں بھی پت کپوت یا پنجابی میں بھی ہے، یعنی کہ چنگے، یعنی کہ کیا کرے گا کہ جب جو اس کا مالک ہے وہی خراب ہو گیا تو اس کا جو آوا جو ہے، یعنی کہ باقی لوگ تو خراب آوا ہی اوت گیا۔ یہ دیکھیں سارا فتح آباد، یہ سارا ٹوہانہ ملوٹ، یہ ساری ان کی جو، اچھا جی یہ دیکھیں رانیاں، سرسا رانیاں، والیے بھٹنیر کے لڑکے رائے بھروں نے آباد کیا تھا۔ رائے بھروں یعنی کہ راجہ بھروں نے رانیاں آباد کیا تھا۔ یہ رانیاں جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب راجہ بھروں نے اسلام قبول کیا تھا نا، تو اس کے وہ تھا کہ رانیوں کو جب پتہ چلا کہ یہ دیکھو یہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ راجہ بھروں کے زمانے میں مدو خان جویا مخالف ہو گیا۔ ایک روز راجہ بھروں فیروز شاہ تغلق کے پاس اس کے تعمیر کردہ قلعہ فیروز آباد مقیم تھا کہ مدد خان جویا نے بھٹیاں میں افواہ پھیلا دی کہ راجہ بھروں کو فیروز شاہ تغلق نے قتل کروا دیا۔ یہ اطلاع بھٹیاں میں مقیم شدہ رانیوں کو ملی تو انہوں نے شدت رنج اور راجپوتوں کی رسم کے مطابق خودکشی کر لی۔ اس اندھوناک واقعے کے بعد اس قصبے کا نام رانیاں مشہور ہو گیا۔ تو یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنی ہے کہ جب راجہ بھروں نے اسلام کیا تھا نا، اسلام قبول کیا تھا نا، تب اس غلط یعنی کہ افواہیں پھیلتی تھی نا، تب کوئی سسٹم تو تھا نہیں باقاعدہ صحیح، تو ایک سے دوسرے تک افواہ پھیلا دی کہ راجہ بھروں کو جو یعنی کہ مار دیا گیا، تو وہ جو اس کی بیویاں تھیں نا، تب ایک بیوی تو ہوتی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں جی سارا سلسلہ نسب، رائے جونر اس کے 31 بیٹے تھے، 6 لاولد، 15 کی اولاد ہے۔ اس طرح جو لاول تھے ان کے نام نہیں لکھے گئے۔ یہ دیکھیں جی باقاعدہ ترتیب سے ساری ایک ایک چیز بیان کی گئی ہے۔ یہ آگے میں جہاں پہ یہ دیکھیے ساری ایک ہی، یعنی رائے فتح خان، بڑی ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے شجرہ نسب ایک ایک ترتیب سے۔ اچھا جی یہ دیکھیں میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ نواب خان بہادر خان، اچھا جی یہ دیکھیں ان کی اولاد سے نواب فرید خان کا بیٹا نور سمند تھا، آخری حکمراں تھا، جنگ آزادی میں پھانسی دی گئی۔ یہ دیکھیں جی ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، نواب نور سمند آخری حکمراں تھا، تو جنگ آزادی 1857 میں پھانسی دی گئی۔ یہ ان کے ایک دختر تھی جس کی شادی بعد جنگ آزادی محمد اکبر سجادہ نشین بابا فرید شکر گنج سے ہوئی۔ اچھا جی نواب نجیب خان جنگ آزادی سے پہلے، اچھا یہ نواب گوہر علی خان جنگ آزادی کے بعد پھانسی دیے گئے۔ نواب محمد خان جنگ آزادی کے بعد پھانسی دیے گئے۔ یہ وہ ہیرو ہیں 1857 میں کے گمنام ہیرو ہی میں تو کہوں گی